تو ابو طالب جو ہے آپ کی بڑائی بیان کرتا، آپ نے نکاح میں کہا کہ اگر پورے مکہ کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں میرے بھتیجے کو رکھ دیا جائے تو میرے بھتیجے کا ترازو جھک جائے گا۔ نکاح ہوا، مائی ختیجہ نے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، اپنے مال کو نچھاور کیا۔ جب سے نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا خدمت کا، آپ پہ جو معاش کا بوجھ تھا اس معاش کا بوجھ آپ حضرت خدیجہ سے نکاح کی وجہ سے کم ہو گیا۔ مائی خدیجہ نے آپ کے لیے اپنے پورے مال کے خزانے کھول دیے۔ اسی لیے تو مائی خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جبرائیل امین آسمان سے آئے اور کہا کہ اے محمد، اللہ تمہارا رب خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے، مائی خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ نے بڑی تسلیاں دی، آپ کا نکاح ہوا، آپ کی تمام اولادیں مائی خدیجہ ہی سے ہیں سوائے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سب اولادیں انہی سے پیدا ہوئیں۔ آپ مکے کے زندگی میں حلف الفضول ایک ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی حرب الفجار، پھر اس کے بعد جو صلح ہوئی اسے کہتے ہیں حلف الفضول۔ بہت بڑی جنگ ہوئی مکے میں، آپ اس میں شرکت کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کے چچاؤں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے شرکت کی، لیکن آپ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جب صلح ہوئی اور جب فضل نام کے 4 لوگ جمع ہو گئے اور صلح کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو سب سے پیش ہمارے اور تمہارے اور جنات اور ملائکہ کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ اور آپ زمانے اسلام میں کہا کرتے تھے اگر آج بھی کوئی حلف الفضول کے لیے مجھے بلائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ مکی زندگی گزارتے رہے، بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا، آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی۔ تعمیر میں اعلان کیا گیا کہ اس گھر میں کوئی بھی مشکوک پیسہ نہ ڈالا جائے، کوئی بھی مشکوک پیسہ نہ ڈالا جائے، خالص حلال پیسے اس میں ڈالے جائیں۔ اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ چندے کرنے والوں کو مساجد کا ہو مدارس کا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ہے، کہ حرام کی کمائی میں کہیں لا کے مسجد میں تو نہیں دے رہا ہوں، کسی کو ہدیے میں تو نہیں کھلا رہا ہوں حرام کی کمائی۔ بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ذہن بن چکا ہے ہمارے ممبئی شہر میں کہ حرام کی کمائی کچھ لے لی جائے، کچھ انٹرسٹ کی رقم لے لی جائے جو لاکھوں میں ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اتنی ہوتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، کہا کہ 10 لاکھ میرے پاس انٹرسٹ کی رقم تھی۔ تو بہرکیف آدمی کیا کرتا ہے، اس میں سے 50,000 روپے کہیں دے دیے، کسی غریبوں کو جا کے درگاہوں پہ کھلا دیا، کسی کو جا کے ہدیہ دے دیا، کسی مدرسے میں لکھا دیا، اور بقیہ پورے حلال ہو گئے۔ نہیں، حلال نہیں ہونے والے ہوں۔ قریش مکہ نے جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے بیت اللہ کی تعظیم میں اس کے کچھ حصے کو باہر کر دیا، تعمیر نہیں کی کہ حرام کے پیسے سے تعمیر نہیں کریں گے۔ حرام کے پیسے بہت تھے ان کے پاس، جوئے کے پیسے ان کے پاس تھے، شراب کے پیسے ان کے پاس تھے، اور بہت سارے پیسے ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے وہ پیسے اس میں نہیں ڈالے۔ جب حجر اسود کا مسئلہ آیا تنصیب کا، اس کو رکھنے کا، تو تلواریں کھنچ گئیں کہ کون کرے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کل جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ صبح جب ہوئی، صبح صادق ہوئی، تو سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے، ھذا امین رضینا، ھذا امین رضینا، یہ امانت دار ہے، یہ صداقت والا ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔
اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ایک چادر لی جائے اور تمام قبیلوں کے سردار اس کے کونے کو پکڑ لیں اور اسے جہاں حجر اسود رکھا جاتا ہے وہاں تک لے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اسے وہاں پہ رکھ دیا۔ یہ اللہ کو آپ کے ہاتھ سے رکھوانا تھا، قیامت تک کے لیے ابراہیمی بنیادوں میں محمدی بنیاد کو جوائن کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہاں پہ رکھ دیا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ جب آپ کی عمر شریف بڑھی اور 40 سال کی ہوئی، 40 سال کی عمر سے پہلے آپ کو خلوت گزینی پسند کی گئی، آپ تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے، آپ غور و فکر کرنے لگے اللہ کے بارے میں، کائنات کے ذروں کے بارے میں آپ تفکرات میں مبتلا ہو گئے، اور آپ نے وہ جگہ اپنائی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی تھی اور آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنائی تھی، کہ آپ جبل نور میں، غار ثور میں جا کر غار حرا میں جا کر وہاں عبادت کیا کرتے تھے، اور جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ وہ جگہ شور و شغب سے پاک تھی اور بیت اللہ پہ سیدھی آپ کی نظریں پڑتی تھی۔ وہاں بیٹھ کے آپ اللہ کی عبادتوں میں 2 دن، ایک ہفتے مستقل منہمک ہوا کرتے تھے، اور یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹفن بنا کر اس ویرانے میں، اس پہاڑی میں چڑھ کر ہمارے نبی کو ٹفن پیش کیا کرتی تھی۔ تنہا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جایا کرتی تھی۔ بڑھاپے کی عمر 40 سال کی عمر میں تو نکاح ہوا ہے، اور 15 سال اور پکڑیے، 55 سال کی عمر میں آپ اس پہاڑی پہ چڑھتے تھے اور تنہا چڑھتے تھی، جو اس وقت بالکل جنگل تھا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹفن لے کے جاتی تھی، آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، آپ تفکرات کرتے تھے۔ نبوت سے 6 مہینے پہلے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رؤیا صالحہ دکھانے اللہ نے شروع کیے، کہ اللہ مجھے خواب دکھاتے تھے، اور صبح میں وہ خواب ویسے ہی میرے سامنے آ جاتا تھا، وہی چیز مکے میں ہوتی تھی جو رات میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبادت کر رہا تھا، اچانک ایک پورے بادل میں ایک سایہ چھا گیا، میں نے دیکھا کون ہے، تو مجھے ایک قوی الجثہ، ایک بڑی طاقت والی اور ایک بڑی ذات مجھے آسمان اور زمین کے بیچ معلق نظر آئی، اور آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی، اور میرے قریب آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی اقرا۔ ایک روایت میں یہ ہے، سیرت کی کتاب میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہاں یہ ہے کہ ریشمی رومال میں آپ نے یہ آیات لکھ کر لائی تھی، اسی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھیے۔ اگر آپ ان پڑھ ہوں، آپ کو عربی نہیں آتی، اور میں آپ سے کہوں گا انتم، تو آپ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ انتم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ ہؤلائی، یہ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول وہ نہیں کہتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے پڑھیے وما انا، تو آپ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کے رسول تو فصیح البلیغ عربی بولنے والے تھے، تو اللہ کے رسول کے سامنے ریشمی رومال میں وہ 5 آیتیں جبرائیل امین لکھ کر آئے اور کہا کہ اقرا، پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے لگایا چھوڑا، کہا کہ اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، پھر سے سینے سے لگایا چھوڑا اور کہا اقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب میں پڑھتا ہوں، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی جو زمین پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس زمانے میں جب تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، جہالت ہی جہالت تھی، عیاشیاں ہی عیاشیاں تھی، لوگوں میں نفرتیں ہی نفرتیں تھی، قتل و غارت گری تھی، ہر قسم کی برائیاں عروج پہ تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، علم کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ کیا سیکھیے؟ علم سیکھیے، لیکن علم کے لیے شرط لگا دی
بسم ربک الذی، وہ علم جو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو. علم کیسا؟ رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو. وہ علم تمہیں رب کا باغی بنا دے، اس علم کی تعلیم نہیں دی گئی، رب سے ملانے والے علم کی تعلیم دی گئی. یہ پہلی وحی نازل ہو گئی. اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. آپ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے ہانپتے کانپتے اترتے ہوئے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور آپ نے کہا زمنونی زمنونی لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، جلدی اڑاؤ. انہوں نے جلدی جلدی چادر اڑائی. فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا تو کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی آسیب ہو یا آپ پہ کوئی اثر ہو یا آپ کی جان چلی جائے کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المقدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 صفتیں آپ میں موجود ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، لوگوں کے بوجھوں کو اٹھا لیتے ہو، ظاہری بوجھ کو بھی اٹھاتے ہو، پیسوں کے بوجھ کو بھی اٹھا لیتے ہو، مقروض کے قرضوں کو اٹھا لیتے ہو، مہمانوں کی مہمانداری ضیافت کرتے ہو، اور اچانک میں جو مصیبت میں آ جاتے ہیں ان کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہو. آپ پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کو تسلیہ دی. مائی خدیجہ جب تک حیات تھیں اللہ کے رسول کی جتنی بھی تکالیف آتی، جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، وہ سب کے سب کافور ہو جاتی ہیں. مائی خدیجہ آپ کو بڑی تسلیاں دیا کرتی تھی. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا اور آپ سو کے اٹھے تو مائی خدیجہ نے کہا کہ چلو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو میرے چچا ہیں اور جنہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس لے کر گئی اور لے کر جانے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے رسول نے پورے حالات کو بیان کیا. کہا کہ تمہارے پاس وہ ناموس اعظم آیا ہے، وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہے. کاش کہ اس وقت میں جوان اور صحت مند رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اور میری قوم نکالے گی؟ فرمایا کہ ہاں، جس انسان کے پاس یہ ناموس اعظم آیا ہے اس انسان کے ساتھ اس کی قوم نے ظلم و ستم کیا ہے، اسے ان کے شہروں سے نکالا گیا ہے، گھروں سے نکالا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ مجھے امین اور صادق کہتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لوگ میری عزتیں کرتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وحی فترت کا زمانہ، یعنی وحی کا سلسلہ بند تھا، فترت کا جو زمانہ تھا اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں اور کود پڑوں. اللہ کے کلام کی چاشنی اور اللہ کے کلام کی جو لذت جو 5 آیتوں کے ذریعے سے دل میں آ گئی تھی، اس کی ایسی چاشنی اور لذت تھی کہ آپ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ میں کود پڑوں، یہ کیوں بند ہو گیا ہے. لیکن کہتے جب بھی میں ارادہ کرتا کسی چیز کا، جبرائیل میرے سامنے آ کے ظاہر ہو جاتے اور کہتے محمد آپ تو اللہ کے رسول ہو، آپ تو اللہ کے نبی ہو. اور جب میں تنہائی میں جنگلوں میں چلتا اور میں پہاڑوں پہ چڑھتا تو مجھے ہر درخت سلام کرتا تھا، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مدنی زندگی میں کہ آج بھی میں اس درخت اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ. تو اس سے اللہ کے رسول کو تسلی ہو جاتی. اس کے بعد نبوت، پھر دوسری وحی آئی اور آپ کو حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر
ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول انفرادی طور پہ دعوت دینے لگے۔ آپ پہ ایمان لانے والی سب سے پہلے مائی خدیجہ ہیں۔ لوگوں نے اگرچہ تقسیم کی ہے کہ مردوں میں ابو بکر صدیق، لیکن آپ نے سنا کہ سب سے پہلے یہ حالات کس کے سامنے پیش کیے گئے؟ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، اپنے گھر میں آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ کے جو کفالت میں تھے علی مرتضیٰ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آہستہ آہستہ صحابہ نے، آپ کے دوستوں نے ایمان قبول کیا۔ 3 سال تک آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی۔ نبوت کے بعد 3 سال تک آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی، تنہا تنہا دعوت دی۔ قریش مکہ نے آپ سے چھیر خوانی نہیں کی، لیکن جب آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علی اعلان دعوت دیجئے، تو اللہ کے رسول کوہ صفا پہ چڑھ گئے۔ کوہ صفا مروہ، کوہ صفا پہ اللہ کے رسول چڑھ گئے۔ یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، اور آپ نے یا بنی فہر، یا بنی کنانہ، آپ نے تمام مکے کے قبیلوں کو نام لے لے کر زور سے آواز دی، یا صباحا۔ یہ اس وقت پکارا جاتا تھا جب کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا، یا صباحا، تو سب لوگ دوڑتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے کہا یا صباحا، پورے قریش دوڑے دوڑے آئے۔ کیا ہوا محمد؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کہ کیا ہے یہ؟ کہا کہ عذاب سے بچانے والی چیز اور نعمتوں میں لے جانے والی چیز، جنت نہیں معلوم تھی، نعمتوں میں لے جانے والی چیز۔ فرمایا کہ ہم تمہاری تصدیق کریں یا تکذیب کریں؟ فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ ما جربنا علیک کذبا، کبھی ہم نے آپ کو بچپن سے آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فکہا کہ فوراً کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤں گے۔ ابو لہب لعین اور شقی اور بدبخت ازلی اٹھا اور اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ پہ پھینکی۔ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو کہ آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا۔ اللہ جلال میں آ گئے۔ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی زندہ ہے، اللہ کیا کرے؟ وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آئندہ کی بات کو اللہ حال میں پیش کریں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ کا ایک کرشمہ ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی سرداری اس کے کام نہیں آئے گی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ابو لہب ایسا چہرہ تھا کہ سورج انگاروں کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اسے کہتے ابو لہب، انگاروں کی طرح چہرہ چمکنے والا، اتنا خوبصورت حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلیٰ نارا ذات لہب، شعلے مارتے ہوئی انگار میں ہم اسے ان قریب داخل کریں گے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی، حمالۃ الحطب، جنگلوں سے جا کر کاٹے اور جھاڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں میرے نبی کے دروازے پہ بچھانے کے لیے، ان کے راستے پہ بچھانے کے لیے، انہیں تکلیف دینے کے لیے۔ ہم اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا چڑھا دیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب جو ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہنے کے بعد وہ مجلس کیا ہو گئی؟ برخاست ہو گئی۔ اللہ کے رسول بڑے غمگین ہوئے، اور بڑے غمگین ہونے کے بعد مائی خدیجہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے علی سے کہا تھا کھانا لے آنا، وہ کھانا لے کر بچہ آیا اور اس نے ستو وغیرہ لایا، دودھ لایا، اور میں نے میری قوم کی دعوت کرنی چاہی،
اور انہیں آگ سے بچانے کا میں نے ارادہ کیا اور اللہ کے راستے پہ لانے کا میں نے ارادہ کیا، انہوں نے میرے چچا نے کیا مجھ پہ ظلم کیا۔ اور تمام لوگ پھر آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، گالیاں کستے ہوئے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ آپ گھر گئے اور چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اے خدیجہ یہ کیا ہوا؟ مائی خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی آیت یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جاؤ رات کا وقت ہو گیا ہے، سونا ہے سو جاؤ، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے اور کم۔ اللہ تعالیٰ عجیب اپنے نبی سے خطاب کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ نے آیات نازل کی، اللہ کے رسول کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے علیہ اعلان لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ستانے کے لیے لوگوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی۔ یہ جمیل جب اس نے سنا کہ میرے بارے میں، میرے شوہر کے بارے میں آیات نازل ہوئی، بڑا سا پتھر سر پہ اٹھائے بیت اللہ کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول نماز میں مصروف ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صدیق ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رفیق غار آپ کے ساتھ ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ساتھی، اے میرے نبی، آپ کی چچی بڑا سے پتھر اور چٹان اٹھا کے لائی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ پہ مار دے۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جبرائیل میرے سامنے آ جائیں گے اور میرا اللہ میرا محافظ بن جائے گا۔ وہ آئی اور پورے حرم میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، چاروں جانب آپ کو دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول اسے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے چادر کو بل دیا، آپ کے گلے کو میں ڈالا اور اسے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ آپ کا گلا بھینچا جا رہا تھا، دبا جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جب اسے دیکھا تو زور سے دھکا دیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم اسے قتل کرنے کے در پہ آ گئے ہو۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا اور صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کے گھر پہ لے گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال تھا، محمد کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے محبت۔ ایک دفعہ آپ دوسری مرتبہ نماز پڑھیں، ابو جہل لعین بیٹھا ہوا ہے، مشرکین مکہ جمع ہیں، رؤساء مکہ جمع ہیں۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، فلاں قبیلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے، اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے، کون جا کے اسے غلاظت کے ساتھ اٹھا کے لائے گا؟ عقبہ بن معیط یہ ازلی بدبخت اٹھا اور اٹھنے کے بعد گیا، اسے اٹھا کے لایا، کسی طریقے سے لایا، آپ سجدے میں تھے، آپ کے سر مبارک پہ رکھ دیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جا کے اسے ہٹا دوں۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، کس کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو ایک آدمی تھا جو فرعون کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بہر کے واقعہ طویل ہے، ان کے زمانے جو ایمان والا تھا اس نے جملہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا ایمان زیادہ بڑا ہوا ہے کہ اور کسی کا ایمان بڑا ہوا ہے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس جیسے 100 آدمی جمع ہو جائیں پھر بھی صدیق اکبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سی جان کو جب پتہ چلا دوڑتے ہوئی آئیں اور آ کے کسی طریقے سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور آپ کے چہرے کو صاف کیا۔ آپ تو اللہ کے عشق میں مست ہیں،
آپ تو سجدے میں ہیں، آپ کو کیا خبر؟ آپ تو اذان کی آواز سن کے ایسے بے خود ہو جاتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزیں اور فانی دنیا آپ کی نظروں سے اور آپ کے دماغ سے اوجھل ہو جایا کرتی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے حجرے میں تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، آپ میرے حجرے سے نکلنے لگے، میں کچھ بات کر رہی تھی، میں نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من انت؟ کہا کہ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ مل عائشہ؟ کون سی عائشہ؟ کہا بنت صدیق۔ مل ابا بکر الصدیق؟ کون سا ابو بکر صدیق؟ کہا کہ فوراً میں نے دامن کو چھوڑ دیا اور میں سمجھ گئی کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں آپ کے ذہن سے نکل چکی ہیں۔ آپ جب سجدے میں تھے اللہ کے سامنے تو آپ کا تعلق کیا ہوگا؟ لیکن مکے والے ہنسی سے لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تالیاں بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسی محمد کو ہم نے سزا دی۔ یہ سزا آپ کو اسی بنا پہ دی جا رہی تھی کہ آپ اعلان کرتے تھے لا الہ الا اللہ تفلحو، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، یقین کی دعوت دے رہے تھے، جنت کے جانب بلا رہے تھے، جہنم سے بچا رہے تھے، اپنی اتباع اور اپنی سنتوں پہ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ کو تکالیف دی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ نے آپ کے چہرے سے جو کچھ لگا تھا اسے پوچھا اور کہا کہ ابا آپ اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تسلی دی، اے بیٹی کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے باپ کا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل۔ اگر کوئی عزت سے لینا چاہے گا پھر بھی، اور کوئی ذلت کے ساتھ لینا چاہے گا پھر بھی، تیرے نبی کا دین اور تیرے نبی کی تیرے والد کا نام اللہ ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے رہے گا۔ عزتوں کے ساتھ بھی کوئی لے گا تو عزتوں کے ساتھ اللہ پہنچائیں گے، اور کوئی عزت نہیں چاہتے ہوئے ذلیل رہتے ہوئے چاہے گا تو پھر بھی اللہ اس کے مکان میں پہنچائیں گے۔ آج بتائیے کون ایسا ہے جس کے سامنے محمد کا نام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ جاننے والے بھی اور نہ چاہنے والے بھی آپ کو پہچانتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں اور ہر جگہ ہر سیکنڈ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے، تکبیر میں، کلیموں میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی اور بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ جب آپ کی دعوت آگے بڑھی، لوگ ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے حد کر دی، ہمیں جاہل کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ آپ نے انہیں سمجھایا بجھایا بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، اے ابو طالب اب بہت ہو گیا، اب تو دو فریق ہو جائیں گے کھڑے، ایک قریشی اور ایک پورا مکہ، اور ایسی جنگ ہوگی کہ ایک فریق ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ابو طالب نے ان کے تیور دیکھے تو اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بھتیجے مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جسے میں برداشت نہ کر سکوں، میں اس سے زیادہ بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، تھک چکے ہیں اور میری کفالت سے ہاتھ اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں،
فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے میرے چچا اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں دعوت کے اس عظیم فریضے کو چھوڑ دوں تو یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں لیکن میں اپنے اس فریضے کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور ارادے اور عزم اتنے بڑے ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے جا، تجھے جو کرنا ہے کرتے رہے، تیرا چچا ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ مکے والے پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے محمد کیا آپ سرداری چاہتے ہو تو پورے مکے کا ہم تمہیں سردار بنا دیں؟ کیا تم پیسہ چاہتے ہو ہم پورے مکے سے پیسہ جمع کر کے دولت کے انبار تمہارے پاس لگا دیں، تم مکے کے سب سے امیر شخص بن جاؤ؟ یا مکے کی کسی حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور چوتھی چیز، اگر تم پر کوئی آسیب ہے، کوئی جن تمہیں پریشان کرتا ہے جس کا تم علاج نہیں کر سکتے ہو، جس کی کہی ہوئی باتوں کو تم مکے میں پھیلا رہے ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے علاج کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ ان میں سے مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، اور آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ آپ نے کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی۔ وہ جانے والے بڑے متاثر ہوئے، لیکن مکے میں وہاں جب گئے ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم محمد کے پاس سے آئے ہیں۔ کہا کہ یہ جملہ کہا تھا، ہم محمد کے پاس سے آئے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا، بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، کیا محمد نے کچھ جادو کر دیا تم پہ؟ کہا کہ نہیں، اس سے ایک کلام سنایا، بہت اچھا کلام ہے۔ تو کہنے لگا یہی تو جادو ہے محمد کا۔ کیف انہیں سمجھا بجھا کے معاملہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ لوگ مطالبات کرنے لگے، اے محمد تمہارے لیے آسمان سے کوئی سیڑھی اتر جائے جس سے ایک فرشتہ آ جائے جو آواز دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تم ایک کام کیجئے، جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو دور کر دیجئے تاکہ ہمارا شہر بڑا ہو جائے، ایک نہر یہاں پہ کھدوا دیجئے، اللہ سے کہے کہ جس سے پانی آ جائے، جیسے عراق میں پانی ہے اور جیسا جارڈن میں پانی ہے، ویسے ملک شام میں پانی ہے، ویسی نہریں ہمارے یہاں بھی بہنے لگے، ویسا سبزہ ہمارے یہاں بھی اگنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے تھوڑی بھیجا ہے، اللہ نے مجھے مالدار بننے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ سے مطالبات نہیں کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ نے جنت سے دسترخوان اتار دیا جنت کے۔ صالح علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گابن اونٹنی پہاڑوں کے اندر سے پیدا کر دی، بے شمار معجزات ہوئے اور انبیاء سے ظاہر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے بےہودہ معجزات میرے رب سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں تمہارے وجہ سے میرے رب سے ایسی دعائیں نہیں کروں گا۔ آپ کا ایک امتی سرہند کے رہنے والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بہت بڑے اللہ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے قبض ہو گیا ہے، یعنی میرا ذکر میں، نماز میں، عبادت میں دھیان نہیں لگتا ہے، اور اس سے پہلے جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو تمہارے جو شیخ تھے خواجہ باقی باللہ، ان کے پاس میں جاتا تھا، وہ دعا کرتے تھے، میرا قبض دور ہو جاتا تھا، عبادت میں منہمک ہو جاتا تھا، اب انہوں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ شیخ علیہ رحمہ نے آپ بیتی میں سے نقل کیا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ مسواک جو ہے، یہ مسواک کی جو سنت ہے، نہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس تو سنتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سنتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
آپ نے اتنی سادگی سے جملہ کہا کہ وہ جو آئے ہوئے اللہ والے تھے وہ وجد میں جھومنے لگے کہ کیا بات کہی، کیا بات کہی۔ جب وہ جھومنے لگے تو پوری سرہند کی زمین ہلنے لگی۔ ان کے وجد میں آنے سے کیا ہوا؟ سرہند کی زمین بولیے ہلنے لگی، ان کی کرامت اللہ نے ظاہر کی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ میرا مسواک لاؤ، انہوں نے مسواک کو زمین پہ مارا، سرہند کی زمین تھم گئی۔ سرہند کہاں ہے؟ امریکہ کے کسی علاقے میں کہاں ہے؟ پنجاب میں ہے۔ تو سرہند کی زمین کیا ہو گئی؟ پوری رک گئی۔ پھر حضرت مجدد الفسانی نے کہا کہ تمہاری کرامت سے سرہند کی زمین ہلی ہے، اور انشاءاللہ اور عزیز بندہ عاجز اللہ سے دعا مانگے گا تو سرہند کے تمام مردے بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری کرامت اور میری کرامت اس مسواک کی سنت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب نبی کے امتی، نبی کا ایک ادنا سے امتی یہ بات کہہ سکتا ہے، تو نبی اگر ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ پہاڑوں کو نہیں ہٹا دیتا، اللہ وہاں پہ سبزے کو نہیں اگاتا، اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے باپ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے باپ داداؤں میں جو قصی گزرے ہیں، کون؟ قصی، ان کے قبر کے پاس جا کے انہیں زندہ کرو، وہ بہت بزرگ آدمی تھے، ہمیں دیکھ کر تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم تو میری بات مانو، مرنے کے بعد سب کچھ ملے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ سب کچھ ملے گا، اور اللہ تمہاری دنیا بھی ضائع نہیں کریں گے۔ صحابہ کی دنیا اللہ نے اجاڑ دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کے رومال سے ناک صاف کیا کرتے تھے، ریشم کے رومال سے ناک صاف کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہم نے مشقتیں اٹھائیں، ان مشقتوں کا صلہ اللہ نے دنیا ہی میں ہمیں دے دیا، تو اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا، اللہ نے قبول کیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے صحابہ کو قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس وہ آ کے بےہودہ سوالات کرنے لگے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف منع کر دیا، کہا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ یقین رکھو، اور یہ تمام بتوں کو چھوڑ دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن نہیں مانے۔ بالآخر سن 10 ہجری میں خواجہ ابو طالب کا وصال ہوا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ بڑے غمزدہ ہوئے، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ بات بند کر دیں، چلیں۔ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ مکے والے تو اب میری بات کو نہیں مانتے ہیں، مکے والے میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، اور مکے والے یہ 2 سہارے اٹھنے کے بعد آپ پہ ظلم و ستم کی انتہا انہوں نے کر دی۔ آپ پر، آپ کے چاہنے والوں پر، آپ کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ غلاموں سے ظلم بڑھ کر آزاد لوگوں پہ آ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کو ان کے گھر والے چٹائیوں میں بند کر کے مرچیوں کی دھوئیاں دیا کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں۔ اور جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، ابو فہیکہ، زنیرہ اور سمیہ اور آل یاسر جو تھے، ان پہ تو ظلم ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، زرہیں پہنائی جاتی تھی، مکے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس میں زرہیں پہنائی جاتی تھی اور دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، زرہیں پہنا کے لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور گرماہٹ کے وجہ سے پسینہ ان کا بہہ بہہ کے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، آگ کے انگارے بچھائے جاتے تھے، اوپر چٹان لگ دی جاتی تھی۔ خباب بن ارت عمر فاروق کے زمانے میں عمر فاروق کے پاس تھے، فرمایا کہ خباب یہاں آؤ اور مجھے تمہاری اپنی کمر بتاؤ۔ انہوں نے چادر ہٹائی،
کمر دیکھا تو کمر کا گوشت ندارت، گوشت نہیں تھا۔ خباب یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مکے والوں کا ظلم و ستم، کہ انگاروں پہ مجھے لٹا کر گھسیٹتے تھے، میرا جو گوشت ہے وہ خون بن کے بہہ جاتا تھا اور میرے خون سے انگارے سرد پڑتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں امیہ بن خلف جو دشمنی رسول میں، اللہ کے رسول کے دشمنی میں پیش تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا، کبھی پیر میں رسی ڈال دیتا اور مکے کے نوجوانوں کے حوالے کرتا۔ وہ مکے کی گلیوں میں ایک زندہ انسان کو گھسیٹتے تھے۔ آپ نے بھنگیوں کو اور مہتروں کو دیکھا ہوگا کہ جب گلی کا کتا مر جاتا ہے تو اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ وہ زندہ انسان کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے اور ان کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، احد احد احد۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ بلال، احد کے علاوہ رحیم بھی صفت تھی، رحمان بھی صفت تھی، اللہ کی بڑی صفات تھی، احد احد کیوں کہتے تو؟ کہا کہ اس وجہ سے کہتا تھا کہ احد سے ہی مکے والوں کو زیادہ دشمنی تھی، ایک اللہ سے۔ بہت سے کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے تھے۔ ان کے عقائد اللہ کے بارے میں وہ نہیں تھے جو اسلام کے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ سمندروں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ کشتی کیا ہو جائے، اب ڈوبی اور تب ڈوبی، اس وقت یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں نجات دیجئے، ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ ایک اللہ کا علم تھا انہیں۔ تو بلال کہتے ہیں کہ اس وجہ سے احد احد کہتا تھا تاکہ ان کے چڑ میں اور اضافہ ہو اور میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اے ابو ذر، شرک کبھی نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا اے معاذ ہے نا، اے معاذ شرک کبھی نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے حصے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ صلہ دیا، آپ زمین پہ ہیں، رسول اللہ معراج پہ ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں، وہاں بلال کے قدموں کی آہٹ پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ نے انہیں بدلا دیا۔ مکہ فتح ہوا، ابوبکر صدیق کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو، مکے کے سرداروں میں سے کسی سردار کو اللہ کے رسول نے اوپر نہیں چڑھایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال کو اوپر چڑھایا۔ مکے کے 3 سردار، ان کے نام بھی ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایک نے کہا کہ اگر آج میرا باپ ہو جاتا تو بلال یہ حبشی غلام کو اوپر چڑھے ہوئے دیکھ کر، بیت اللہ کے اوپر چڑھے ہوئے دیکھ کر یہیں کے یہیں مر جاتا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ اس دن کے آنے سے پہلے یہاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بالکل پسند نہیں ہے، میں مکہ ہی چھوڑنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تم نے یہ جو بات کہی تھی، یہ بات کہی تھی، یہ بات کہی تھی۔ ہاں ہم نے یہ بات کہی تھی، آپ کو کیسے پتا؟ مجھے میرے رب نے بتا دیا۔ تینوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بدلا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائی، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنائی، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنایا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنایا، اللہ کے رسول کی خدمت کو اپنایا، تو اللہ نے یہ مقام دیا۔ حبشہ کے رہنے والے، رنگت کالی ہے، ہونٹ بڑے ہیں، موٹے ہیں، عربی فصیح بول نہیں سکتے ہیں، زبان بھی موٹی ہے، لیکن اللہ نے انہیں یہ صلہ دیا
مشقتوں کا، تکالیف کا، اللہ بے وفا تھوڑی ہیں۔ اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بدلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کرم اور نوازش کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ احسان مند کون ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ خود تعلیم دیتے ہیں احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، تو اللہ صحابہ کو بدلہ نہیں دیں گے۔ اگر آج ہم دین کے لیے قربانیاں پیش کریں، دین کے لیے اپنے وقت کو نکالیں، اپنے مال کو نکالیں، اپنے جان کو نکالیں، اپنے گھر کو چھوڑیں، اپنے مال کو چھوڑیں، تو کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ اللہ نے صحابہ کو ضائع نہیں کیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ بتائیں کہ صحابہ کے پاس کتنا مال تھا۔ اوہو، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف 4 بیویاں ہیں، انتقال کے بعد میراث میں ایک بیوی کے حصے میں بیوی کو حصہ کتنا ملتا ہے؟ کل مال کا 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اس 1/4 حصے میں سے ایک بیوی کو 22 لاکھ دینار آئے تھے اس زمانے میں۔ ایک بیوی کو کتنے آئے تھے؟ 22 لاکھ دینار آئے تھے۔ باقی زمینیں جو ملی تھی، مویشیاں جو ملی تھی، بکریاں جو ملی تھی، اور اونٹ جو ملے تھے، اور زمین و جائیداد جو ملی تھی، اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ نے ضائع کہاں کیا؟ اللہ نے بنایا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ ان کے دل کی زمین مکے والوں کی بڑی سخت ہے، میں طائف جاتا ہوں ثقیف قبیلے والوں کے پاس، ان سے بات کروں گا، امید ہے کہ وہ لوگ میری بات کو مان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امنگ کے ساتھ دل میں ایک تڑپ لیے ہوئے، ایمان کی تڑپ، یقین کی طرف، اللہ کی محبت لیے ہوئے طائف کے جانب چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اونٹ ہے، نہ آپ کے پاس گھوڑا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی گدھا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی کھچڑ ہے جس میں آپ سوار ہو سکیں۔ آپ کے پاؤں میں ایک جوتے ہیں، چپل ہے، آپ اسے پہن کے جا رہے ہیں۔ پیدل سفر آپ نے کیا، اور وہاں جانے کے بعد بڑی امنگ اور بڑی کڑھن کے ساتھ، ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کا کڑھن اور نبی کی جو خواہش ہوتی ہے امت کو دعوت دینے کی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں، اللہ بیان کرتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کو سمجھانے میں۔ یہ نبی کی کڑھن ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، اتنی فکر مت کرو ان کی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام بلاغ پہنچانا ہے، اور آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے دل میں جو کڑھن اور فکر تھی، اس فکر کو لے کر، اس کڑھن کو لے کر، اس درد کو لے کر، اس غم کو لے کر، اس یقین کو لے کر، اس رب اکرم پہ یقین کرتے ہوئے کیسی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ کے رسول نے، کیسے تڑپے ہوں گے۔ آپ ثقیف کے قبیلے والوں کے پاس گئے، ایک نے کہا کہ تجھے خدا کو تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں جسے اللہ کیا بنائے؟ رسول بنائے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر خدا نے تجھے رسول بنا دیا تو ایسا ہے جیسے کہ مکے کی چادر کو تاڑ کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یعنی تجھ جیسا آدمی رسول نہیں بن سکتا ہے۔ تیسرے نے عجیب بات کہی، وہ جاہل، اناڑی، بے علم، خوف خدا سے عاری اور دنیا کی تعلیمات سے ناواقف، وہ لوگ منطق وہاں پہ جھاڑنے لگے، فلسفہ بیان کرنے لگے، اور کہا کہ تیسرے نے اگر تو نبی ہے تو تیری بات کو نہ ماننا خسارے کی بات ہے،
اور نبی نہیں ہے تو تجھ سے بات کرنا کیا ہے میرے لیے نقصان دہ، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ اللہ کے رسول نے جملے سنے، آپ کا حوصلہ ٹوٹ گیا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ کی جو فکر اور کڑھن جو تھی راستے میں دعاؤں میں، وہ سب کے سب مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہاں سے مایوس ہو کے چلنے لگے، رب کے طرف متوجہ ہیں اور چل رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں۔ ذرا ہی آپ باہر نکلنے کے قریب تھے شہر کے، ان کمینوں نے، اوباشوں نے اپنے شہر کے نوجوانوں کو، اوباشوں کو یہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ پتھر لے کر دونوں جانب کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی قدم اٹھائے اس کے قدموں پر، اس کے سر پر، اس کے پاؤں پہ پتھروں کی بارش کر دو۔ انہوں نے دونوں جانب استقبال میں نعوذ باللہ نبی کے پتھر لے کے کھڑے ہو گئے، آپ پہ پتھر برسانا شروع کر دیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ کے جوتے کے اندر تک خون چلا گیا۔ جب آپ وہاں سے دوڑے، آپ دوڑ رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، اوباش آپ کا کندھا پکڑ کے آپ کو اٹھاتے تھے اور آپ کو دھکا دے کے چلاتے تھے، پھر نشانہ لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہر سے باہر نکلے اور ان اوباشوں سے، شریروں سے، بدبختوں سے، ان غصہ سے جب ان اللہ کے رسول نے راحت محسوس کی تو ایک انگور کا باغ نظر آیا، آپ اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ مکے کے دو مشرکوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں بھی رحم آیا کہ مکے سے کس حالت میں آیا ہے، چلتے ہوئے آیا ہے، ہمارے قبیلے کا انسان ہے، اس کی کیا حالت انہوں نے بنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آج دعا کی اللہ کے رسول نے۔ عجیب دعا ہے، ذرا سنیے اور اسے یاد رکھیے، اور کبھی کبھی تنہائی میں اس کے جملے کو پڑھیے تو اللہ کے رسول کی محبت یقیناً آپ کے دلوں میں آئے گی، آپ کی دعوت کی عظمت آپ کے دلوں میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا ایسی کی کہ ایسی دعا اللہ کے رسول نے بہت کم موقعوں پہ کی ہے۔ ایک اس وقت کی ہے، ایک جنگ بدر میں کی، اور نہیں کی ایسی دعا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم تكن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان تحل علي غضبك لقل عقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، اللہم اشکو، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی، اپنی کمزوری کی، وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر اور اسکیم کی کمی کی، کہ میری تدبیر میری اسکیم میں کمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری تدبیر میں اور میری اسکیم میں اور میرے دعوت کے طریقے میں کمزوری ہے۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں میں میری ذلت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آپ تو کمزوروں کے رب ہو، میں کمزور ہوں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے،
یا ایسے دور دراز کے رہنے والے دشمن کے جو مجھ پہ پوری طاقت رکھتا ہے؟ اے اللہ آپ کے نیاز والی دعا ہے، آپ کے نیاز مندانہ دعا ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہوتا رہے، ایسا چلتا رہے، زندگی ایسی ہی گزار دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی، اے اللہ میں آپ کے اس نور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس نور کے وسیلے سے سورج کو تابانی اور شعاعیں ملی، سورج کو روشنی ملی، اور جس کے وجہ سے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں روشنیاں پیدا ہو گئی، اور جس کے وجہ سے دنیا اور آخرت کے کام بنتے ہیں۔ مجھے آپ کو راضی کرنا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، مجھے آپ کو راضی کرنا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نیکی پر لانے والی نہیں ہے اور گناہوں سے روکنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اتنی بے کسی والے جملے، اتنی عاجزی والے جملے جب اللہ نے سنے تو اللہ بھی جوش میں آ گئے، جبرائیل کو بھیجا، ساتھ میں ملکین کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، اور کہا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس، اور میرے حبیب کے لیے میں نے پہاڑوں کو آج مسخر کر دیا ہے، میرے حبیب جس بات کا حکم دے وہ کرنا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، یہ میرے ساتھ دو فرشتے ہیں پہاڑوں کے، آپ انہیں حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، طائف کے بسنے والے گھس پس کے اندر اندر رہ جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے حق میں تباہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، اللہ کے دامان وحدت میں اور اسلام کے جھولی میں ضرور آئیں گی۔ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، اے اللہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ سلوک کیا میں اس پہ رضامند ہوں، آپ نے مجھے دعوت کا فریضہ دیا ہے، یہ عظیم الشان آپ نے مجھے نبی بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تو یہ میرا فریضہ ہے، اس فریضے کو میں کرتے رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں ان سے کوئی امید لے کے نہیں آیا تھا، مجھے کوئی دنیا کی طمع نہیں تھی، مجھے کوئی سرداری اور بادشاہت کی خواہش نہیں تھی، میرے دل میں کوئی اکرام کا جذبہ نہیں تھا کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے دل میں ایک کڑھن تھی کہ آپ کا کلمہ بلند ہو، آپ کا دین سر بلند ہو جائے، آپ کی دعوت آپ کے بندوں تک پہنچ جائے، اس وجہ سے میں ان کے پاس آیا تھا۔ لیکن اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اس حال میں تو میں آپ کے تمام فیصلوں پر راضی ہوں، اور تمام مشکلات کو سہنے کے لیے اور تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے، تمام مشکلات کو اٹھانے کے لیے میں راضی ہوں۔ اللہ کے رسول کا یہ طائف کا سفر بڑا سخت ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، احد کے دن جو آپ کو تکلیف ہوئی اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ احد کے دن آپ پہ دندان مبارک شہید کر دیے گئے، کھود آپ کے گالے مبارک میں گھس گئی، سکن بن زیاد اپنے جسم پہ 70 نیزے لے کے ڈھال بنے ہوئے تھے، طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھ کو آپ پہ رکھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ چھلنی ہو گیا تھا، 26 تیر ان کے اس ہتھیلی میں لگے تھے۔ احد کے دن آپ کو جو تکلیف ہوئی تھی، آپ کے رخ مبارک سے خون کا قطرہ گرا، اور وہ خون کا قطرہ زمین کے جانب جا رہا تھا۔ جبرائیل امین اللہ کے عرش کے پاس ہیں، اے جبرائیل جلدی جاؤ، اگر یہ خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو پوری زمین میں رہنے والوں کو میں تہس نہس کر دوں گا،
ہلاک و برباد کر دوں گا، نبی کا خون زمین پہ گر جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، پوری زمین والوں کو میں ہلاک کرنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جبرائیل امین آئے اور خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے انہوں نے اٹھا لیا۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن موقع پہ جبرائیل نے اپنے 600 بازو کھولے ہیں۔ کتنے بازو ہیں ان کے؟ ایک یہ موقع، ایک حلقوم اسماعیل پہ چھری رکھ دی گئی ہے، چلنے سے پہلے گلا کٹنے سے پہلے جبرائیل پہنچ جاؤ۔ اور تیسرا وہ موقع کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے منڈیل سے نیچے ڈال دیا گیا ہے اور زمین میں پہنچنے سے پہلے جا کے انہیں کیچ کر لو۔ یہ 3 موقع ایسے تھے کہ جبرائیل نے پوری طاقت لگا دی تھی۔ بہرکیف طائف کا یہ سفر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، پھر آپ کسی طریقے سے مکے میں داخل ہوئے، اپنے صحابہ کو ان کی تکالیف برداشت نہیں ہوئی، اے میرے صحابہ جاؤ حبشہ کے جانب، انہوں نے تمہاری زمین تنگ کر دی ہے، میں برداشت کروں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے حکم نہ دے۔ پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر سنتوں کا عاشق اور شیدائی بنائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت جب کہ آپ کی عمر شریف، بس ایک بات ذہن میں آئی کہ جس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میزان اور منشیب پڑھ رہا تھا، عربی کی پہلی کلاس میں تھا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا تجھے ابدال بننے کا طریقہ بتاؤں؟ کیا بننے کا؟ ولی نہیں، قطب نہیں، غوث نہیں، ابدال، ولی، قطب، غوث، ابدال 4 نمبر پہ سب سے اعلیٰ۔ حضرت تو تھے ہی، تو حضرت نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ضرور بتلائیے، تو فرمایا کہ جہاں پہ سنتیں مردہ ہو چکی ہوں وہاں جا کے سنتیں زندہ کرنا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، یہ ابدالوں کا کام ہے۔ اس سے میرے عزیزوں آج کی اس مجلس میں ارادہ کرو کہ ہم 2-4 سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ دایا پاؤ، ہمیں معلوم ہے، ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب داخل ہو تو نیت کرو کہ میں دایا پاؤ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے حبیب کی یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے خواب میں زیارت ہونا اللہ کے رسول کی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن سنتوں کو اپنانا اور ہمیشہ اللہ کے رسول کو ذہن میں رکھنا یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ باہر نکلو الٹے پاؤں کے ساتھ جاؤ، اس نیت کے ساتھ کہ تمہارے نبی نے ایسا ہی کیا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جو سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو۔ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک آدمی کو بتایا، کچھ مہینے میں آ گیا، الحمدللہ پورا قرض میرا ادا ہو گیا۔ کہا کہ قرض ادا کیسے نہیں ہوگا؟ رسول اللہ کی سنت ہے اور قرض ادا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے بتلایا اور قرض ادا نہیں ہوگا۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہوئے نیت کرو، نیت۔ دیکھو ایک تو یہ دھونا اسی عادت کے مطابق، ہماری حال تو یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ظہر کی نیت بانے ہیں یا عشاء کی بانے ہیں، اتنی بے خیالی ہماری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہماری تو میرا حال تو یہی ہے۔ تو بہرکیف نیتوں کا استحضار اس سے لکھا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء ربانیین نے لکھا ہے، اولیاء کرام نے، کئی ولیوں کی مثال ہے، ابھی پڑھ رہا تھا میں، اس میں کئی ولیوں کے نام لکھے گئے اس میں، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی سنتوں کا استحضار رکھے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی معیت اسے نصیب فرما دیں گے، اللہ کے رسول کی محبت کاملہ اس سے خود بخود مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیے ابھی آپ تمام سے گزارش ہے کہ پہلے بیرون کے لیے جن کے سب تیار ہیں نا محنت کے لیے، اللہ ہمیں محنت کا عادی بنائے۔
اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ 3 بار جن کے 4 مہینے لگے